اب یہ روایت بعض علماء نے کہا، اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، بعض علماء نے کہا یہ رسول خدا کی روایت ہے، بعض نے کہا یہ مولا متقیان کی روایت ہے۔ نہج البلاغہ میں اگر آپ مختلف خطبات پڑھیں اور مولا کے کلمات القصار، چھوٹے چھوٹے جملے، تو کئی جگہ سید رضی نے لکھا ہے نوٹ کہ یہی قول رسول سے بھی مروی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ اختلاف ہو گیا۔ تو بہرحال میں مولا کے حوالے سے کہتا ہوں، لیکن پیغمبر کا واقعہ ہو تب بھی، مولا کا واقعہ ہو تب بھی، پیغمبر اور مولا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ وہ تو جب سے نور خلق ہوا ہے اس وقت سے علی اور رسول ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں، تو وہاں کوئی فرق نہیں ملے گا۔ واقعہ سنی، یا امیر المومنین، یا رسول اللہ، اٹھتے بیٹھتے صبح دوپہر شام، سردی میں گرمی میں، مکے میں مدینے میں کوفے میں، مشکلات میں سہولتوں میں، آپ کی زبان پر ہمیشہ دنیا کی برائی رہتی۔ یہ رسول خدا کا بھی طریقہ اور یہ مولا کا بھی طریقہ۔ مولا کے بارے میں تو ہماری مجلسوں میں بچہ بچہ جانتا کہ اتنی کراہیت تھی دنیا سے کہ فرما دیا کہ اے دنیا دور ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی۔ اور باقاعدہ جب دنیا عورت کی شکل میں باغ فدق میں مولا کے پاس آئی تھی، جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے اس کی تاریخ، لیکن بہرحال آخری مجلس میں ساری باتیں پھیلا دینے کا فائدہ نہیں ہے، سمیٹی نہ جا سکے تو آپ کا وقت ہی ایک طرح آپ کو لگے گا ضائع ہوا۔ مولا نے کہا دنیا 3 طلاق، اور مختلف انداز سے، شاید تیسری مجلس تھی، پھٹے ہوئے پرانے جوتے کو دیکھ کر کہا یہ جوتا زیادہ قیمتی ہے جو خلافت تم دے رہے۔ ایک دن یا مولا یا رسول یا دونوں شہر کے باہر اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں شہر کا سارا کوڑا شہر کے باہر پھینکا جاتا، شہر کون سے بڑے ہوتے، ہر دفعہ مجھے یہ جملہ کہہ کے سمجھانا پڑتا۔ میں اس سے پہلے اسی ممبر پہ 3-4 بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں، جن لوگوں نے مدینے کی زیارت کی اور جنہوں نے نہیں کی، اللہ سے ہماری دعا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ دعا قبول ہوگی کہ خدا ان میں سے ہر ایک کو حج، زیارت مدینہ، جنت البقیع کی زیارت، کربلا، نجف، 4 معصومین کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ تو آپ ایک اصول یاد رکھیے، آج جو مدینے کی مسجد ہے، خالی مسجد، اس میں پورا شہر مدینہ آ گیا رسول کے باہر کا۔ یعنی اگر آپ مسجد کے باہر کھڑے ہیں، چاہے بالکل دروازے سے لگے ہوئے، پیغمبر کے زمانے کے مدینے کے باہر آپ پہنچ چکے ہیں، تو پورے شہر کا کوڑا، پورا شہر مدینہ آج کی مسجد میں ہے۔ صرف قبلے کی جانب، قبلے کی دیوار توڑنا مناسب نہیں تھی، وہ ذرا سا حصہ چھوڑ دیا۔ مدینے کے مکان، مدینے کے باغ، مدینے کے کھیت، مدینے کے کھیل کے میدان، مدینے کے کنویں، پوری اس مسجد کے اندر کوڑا پھینکنے باہر۔ پیغمبر یا امام اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، تو جتنا کوڑا پھینکا گیا سڑ بھی رہا، اور مدینے کی گرمی خدا کی بنا، اور اس سڑتے ہوئے کوڑے پر خالی کوڑا ہی سڑ رہا تو آدمی کو ناک بند کرنا ہوتی۔ وہاں پہ کسی نے ایک مرا ہوا کتا بھی لا کے پھینک دیا تھا، کوئی کتا مر گیا تھا، اٹھا کے اس کو وہاں پھینک کے چلا گیا۔ اور گرمی، مرا ہوا کتا، نظام قدرت سڑ رہا، اس کا پیٹ پھٹ چکا ہے، انتڑیاں باہر آ گئی ہیں، کیڑے مکوڑے رینگ رہے، اور ایسی بدبو اور بھیانک منظر۔ چنانچہ معصوم نے دیکھا کہ میرے ساتھ آنے والی ویسے کوڑے کے ڈھیر کے قریب سے ناک بند کر کے گزر رہے تھے، جہاں یہ سڑا ہوا کتا تھا اس کے تو قریب سے بھی کوئی گزرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ منظر خالی سونگنا نہیں، دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ مولا نے دیکھا یا رسول معصوم نے دیکھا، سارے اصحاب بچ بچ کے چل رہے ہیں، منہ پھیر کے چل رہے ہیں۔ کہا کیا ہے میرے اصحاب، تم میں سے کوئی ہے جو یہ سڑا ہوا مرا ہوا کتا خریدنے کو تیار؟ حیران ہو گئے یہ لوگ، معصوم ایک سوال کر رہا ہے اتنی بڑی نجاست کے بارے میں۔ مولا کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ سڑا ہوا کتا دیکھا نہیں جا رہا، بدبو کی وجہ سے ہمیں اتنا دور چلنا پڑ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کوئی اس کو خریدے گا؟ کہا یاد رکھو ہم آل محمد کے پاس یہ دنیا اس سڑے ہوئے کتے سے زیادہ حقیر ہے، جس کو خریدنے کو ہر آدمی تیار، دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچنے کو لوگ تیار۔ بس فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، جس کی جتنی فکر ہے
ہمارے ساتھ نہیں رہے کہ گورنری کری، قتل حسین میں حصہ لے لیا، اتنا بڑا گناہ۔ تو یہ تو نہیں۔ ایک بار کسی نے کہا مولا ہر بار آپ سے ہم نے دنیا کی خرابی سنی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں دیکھو دنیا بری، دنیا حقیر، دنیا بیکار، اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو پسند بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مولا نے جواب دیا ہاں، تمہاری دنیا، لفظ آیا تمہاری دنیا، تمہاری دنیا میں 6 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، اور یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں رہنے کو تیار بھی ہیں۔ اس دنیا میں 6 چیزیں کتنی قیمتی ہوں گی جو مولا کو اتنی پسند ہے، جو ہر ایک کی مدد کرنے والا اور خدا نہیں ہے، مگر خدائی جھلک ان معنوں میں ہے کہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ وہ کہہ رہا 6 چیزیں مجھے بھی چاہیے۔ مولا وہ کیا 6 چیزیں؟ اب عجیب انداز سے آج مولا نے جواب دیا، بھائی 1 2 3 4 5 6 گنا دیتے، جیسے میں نے جبرائیل کی حدیث میں 10 باتیں گنائی، کہا نہیں، 2 قدم، 2 گھونٹ، 2 قطرے، یہ 6 چیزیں مجھے بہت پسند۔ مولا یہ تو ایک معمہ بن گیا، یہ تو ایک پزل بن گیا، یہ تو ایک چیستان بن گیا، 2 قدم، 2 گھونٹ، 2 قطرے، دنیا میں سب سے قیمتی چیز۔ ہم سمجھے تھے کہ مولا درہم کی بات کریں، دینار کی بات کریں، 10 کنال کی کوٹھی کی بات کریں، 1 ایکڑ کی جائیداد کی بات کریں، بینک بیلنس کی بات کریں، ہماری عورتوں کے جسم پر سجے ہوئے ان زیورات کی بات کریں جس کا وزن عورت کے وزن سے زیادہ، جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں غم کے آنسو آتے ہیں، ہماری محنت کی کمائی۔ لیکن مولا نے کہا تو کیا کہا؟ 2 قدم، 2 گھونٹ، 2 قطرے۔ مولا سمجھائیے، کہا 2 قدم اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ پہلا قدم جو وقت نماز مومن مصلی پر جانے کے لیے اٹھاتا ہے، یہ قدم، نماز کی قیمت تو چھوڑیے، نماز کے لیے جو قدم آپ کے اٹھ رہے ہیں، مولا فرماتے اس دنیا میں اس سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ اور دوسرا قدم، اب ذرا دیکھیے، 2 قدم کہہ کے یہ بتایا کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، تو اب دوسری کیا چیز ہے؟ کبھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، دوسری چیز کہا وہ قدم جو ایک مومن صلہ رحمی اور رشتہ دار سے ملاقات کے لیے اٹھاتا، جو اللہ کی بارگاہ میں جانے کا ثواب ہے، وہی صلہ رحمی کی نیکی کا ثواب ہے۔ آپ جو بھائی سے ملنے جا رہے، آپ جو بہن سے ملنے جا رہے، آج تو ہم سلام بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے۔ آخری زمانے کی ایک نشانی رسول نے فرمائی تھی، آخری زمانے میں صلہ رحمی بھی احسان سمجھ کے کیا جائے گا۔ بھائی پہ بڑا احسان کیا، بہن پہ بڑا احسان کیا، بھتیجے پہ بڑا احسان کیا، بھانجی پہ بڑا احسان کیا۔ میں کس ماحول میں بات کر رہا ہوں؟ جب والدین لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی، پتہ نہیں والدین نے پیدا بھی کیا ہے کہ کسی درخت میں لگے تھے، کچھ توڑ کے لایا، ہمیں پال کے اتنا بڑا کر دیا۔ والدین سے کہتے ہیں آپ کا احسان کیا، والدین سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے آج تک ہمارے لیے۔ آج کہہ رہے ہو جب 6 مہینے کے تھے، جب سال بھر کے تھے، ایک مکھی تک اپنے آپ میں سے نہیں اڑا سکتے تھے، اس وقت کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا۔ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے، لیکن والدین موضوع نہیں، والدین پھر بھی لوگوں کو معلوم۔ مگر اسلام میں کیا صلہ رحمی نہیں؟ برابر سے امام نے کہا جو ثواب مصلی پر جانے کا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہی ثواب بھائی کے گھر جانے کا ہے، وہی ثواب چچا کے گھر جانے کا ہے، وہی ثواب بھانجی کے گھر جانے کا ہے۔ اور سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہمارے یہاں آدھی بہت مشہور ہے، آدھی بھولے ہوئے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، ڈرو اس اللہ سے، پہلی آیت سورہ نساء، جس کے بارے میں قیامت میں پہلے سوال ہوگا۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو رشتہ دار کے حق سے، جس کے بارے میں قیامت میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ قیامت کے پہلے سوال ایک نماز ہے اور ایک صلہ رحمی۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، صلہ رحمی بھی ہمارے موجودہ ماحول انتہائی گمنام قسم کی نیکی بن گئی ہے، اور یہ اس جملے کا ایک ایکسٹینشن ہے، رحمت اٹھا کے بھیج دی۔ صلہ رحمی سے کتنے، امام نے فرمایا 3 خرچے ایسے ہیں
جو اس راستے میں خرچ کرتا، میرا وعدہ ہے کہ 70,000 گنا اس دنیا میں واپس ملے گا، اور آخرت کا اجر تو بالکل محفوظ ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں سے کاٹ کے اللہ دے گا۔ کوئی جعلی فراڈیا انویسٹمنٹ کمپنی والا آ جائے، بھائی انویسٹ کرو ڈبل ہوگا، ایسی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے، لوگ بیویوں کے زیورات بیچ کے دیتے ہیں۔ اور صادق امام کہہ رہا ہے کہ یہ خرچ کر کے دیکھو کم سے کم 10 گنا اور 70,000 گنا بھی اجر ملے گا۔ اور پہلی چیز کہی صلہ رحمی، ذرا بھائی پر، ذرا بہن پر، ذرا بھتیجے پر، ذرا بھانجی پر، ذرا چچا پر، ذرا پھوپھی پہ۔ دوسری چیز میں حج کہا، اور تیسری چیز میں راہ خدا کا صدقہ کہا، اور صدقے میں بھی پلٹ کے جملہ آ گیا کہ بہترین صدقہ ہے جو اپنے غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ لیکن بات بہت پھیل چکی ہے، سمیٹ 2 قدم کائنات میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز، عزاداری کائنات کی سب سے قیمتی چیز، وہ اسی لیے خدا نے یہ لفظ میری زبان پہ جاری کروا دی، وہ اس کا عزاداری کا دنیا میں کسی چیز سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز۔ دنیا کی دوسری 2 قیمتی چیزیں، 2+2+2، 2 گھونٹ۔ پہلا غصے کا گھونٹ، غصہ آتا ہے ہمیں، اور خاص طور پر اگر سامنے والے نے یقیناً غلطی کی ہے، غصہ آ رہا، لیکن اگر یہ غصہ پی جاؤ تو کیا کسی دودھ کے شربت میں مزہ ہوگا، کیا کسی اورنج جوس میں مزہ ہوگا، کیا کسی کوکٹیل میں مزہ ہوگا، شراب والی نہیں جوس والی، کیا ان بچوں کے لیے پیپسی اور کوک میں مزہ ہوگا۔ امام فرماتے غصے کا گھونٹ پینا کائنات دنیا کا سب سے قیمتی گھونٹ ہے اور سب سے مزیدار۔ اور دوسرا صبر کا گھونٹ، اور دونوں قسم کے صبر۔ ایک مصیبت آئی، آپ نے صبر کیا۔ آج دوپہر کی مجلس کا عنوان یہ تھا کہ مصیبت آئی تو خوشی کے ساتھ اس کا سامنا کریں، یہ سمجھ کے اس میں بہتری۔ مگر صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ کل روایت آ گئی ہے، گناہگار نے کیا کہا؟ لا اصبر عن المعصیہ، یہ نہیں کہا کہ لا اصبر عن المصیبہ، مصیبت میں صبر نہیں کرتا، کہتا گناہ میں صبر نہیں کرتا۔ تو صبر ایک مصیبت میں ہوتا، آپ کا جاب چھوٹ گیا، آپ کا بیٹا مر گیا۔ میں نے آج دوپہر کی مجلس میں بیٹے کی مثال دی تھی، آپ کے یہاں بیماری آ گئی، مصیبت، صبر کرے۔ اور ایک ہے معصیت کا صبر، دل ہمارا بھی چاہ رہا ہے داڑھی شیو کرنے کا، ہم بھی نوجوان ہیں اور مزید نوجوان بننا چاہتے ہیں، ہماری عورت کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی گھر سے باہر اونچی ایڑی کی سینڈل پہن کے ٹھک ٹھک اس طرح کرے کہ اس کا ہیئر اسٹائل بھی ساری دنیا دیکھے۔ صبر، یہ ہے معصیت خدا کے مقابلے میں صبر، اور بہترین مشروب ہے اس دنیا کا، اس سے زیادہ مزیدار ڈرنک دنیا میں بنا ہی نہیں، جس کے لیے مولا اس دنیا میں رہنے کو تیار۔ صبر، اور آخری 2 چیز، 2 قطرے، شہید راہ خدا کے خون کا پہلا قطرہ۔ یہ کربلا کے شہیدوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ کائنات کے سب سے قیمتی قطرہ، دنیا میں راہ خدا میں شہادت پانے والا۔ اور دوسرا قطرہ، اب یہ ساری چیزیں ابھی تک سمجھ میں آ رہی، نماز، رشتہ دار، صبر، غصہ اور شہادت۔ چھٹی اور آخری چیز دیکھیے، کہا چھٹی اور آخری چیز، گناہگار کی آنکھوں سے توبہ کے عالم میں ٹپکا ہوا آنسو کا ایک قطرہ۔ جیسے شہید کے خون کے بارے میں پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے، توبہ کے عالم میں آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ آ گئے۔ مولا کتنا قطرہ، یہ حدیث کا لفظ ہے، کہا پرے مگس کے برابر، مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو کا ایک قطرہ اپنے گناہ کو یاد کر کے آ گئے۔ اتنا قیمتی ہے یہ آنسو کا قطرہ۔ یہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو آنسو آتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ کربلا میں روزے کو دیکھ کے جو آنسو آتے ہیں خوشی کے آنسو، یہ اس کی بات نہیں۔ گناہگار، شراب پینے والا، بے حجاب گھومنے والی، حرام کھانے والا، نمازیں قضا کرنے والا، آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ آ گیا۔ جب تک کہ ملک الموت نہ آئے اور امام زمانہ کے ظہور کے بعد ڈیڈ لائن نہ آئے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے یہ قطرہ۔ تو وقت ابھی نہیں گزرا، جبرائیل کی حدیث ہو
کہ 7ویں امام کی موت کے حوالے سے حدیث ابھی وقت ہے، مگر